الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم ومن آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعرف المعروف منكرا والمنكر معروفا وقال صلى الله عليه وسلم لحفصة وأم حبيب لما جاء عبد الله بن أم مكتوم احتجبا منه قالتا أعمى لا يبصرنا قال أفعمياوان أنتما يا عدوات أنفسكم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه
قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے منع کرنے کے لیے کچھ تو سلطانی احکام نافذ فرمائے ہیں اور کچھ حکیمانہ مواعظ اور تدابیر بھی ارشاد فرمائی۔ ایک برائی اور ایک قباحت سے روکنے کے دو اصول دنیا کے اندر ہیں۔ ایک اصل یہ ہے کہ آپ براہ راست کہیں کہ یہ کام نہ کرنا، لا تقربا هذه الشجرة ولا تقف ما ليس لك به علم۔ آدم و حوا سے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس میں سے کھانا تو درکنار۔ اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم جن باتوں کو جانتے نہیں ہو ان میں الجھو نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کان، آنکھ، دل، ہر چیز سے سوال ہونے والا ہے، تو اپنے اعضاء کو گناہ کی جگہوں میں مصروف نہ کرنا۔ جس طرح ایک قانون یہ ہے کہ بھئی کوئی شخص بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرے، جس سواری سے اس نے جانا ہو اس کا ٹکٹ پہلے خریدے اور پھر سفر کرے۔ یہ ایک آرڈر ہے حکومتوں کا، اتھارٹیوں کا، ایک سلطانی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو حکمت سے بھی سمجھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو، ٹکٹ نہ لینے کی صورت میں سیٹ ملنا ضروری نہیں ہے، اور ٹکٹ کی تلاش میں جب آپ کی گرفت ہو جائے گی تو بے عزتی بھی عین ممکن ہے، جس سے آپ کے سفر میں اور آپ کے سکون و راحت میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اللہ جل ذکرہ نے شرائع کے اندر دونوں اصول اختیار فرمائے ہیں۔ بعض قبائح اور بعض رذائل اس قدر افسوسناک ہے اور تباکن ہے کہ رب العزت نے صاف فرمائے لا تقربوا الزنا، خبردار کہ زنا کے قریب گئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس لیے ان کا راستہ روکنا یا انہیں تہتیخ کرنا کہ کل ان کے رزق کی کوشش کرنی پڑے گی اور شاید ہم پہنچا نہ سکے، یا یہ لوگ بڑے ہو کر کے ہمارے رزق اور روٹی میں شریک ہو جائیں گے تو ہمیں کمی ہو جائے گی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا نحن نرزقہم وإیاکم۔ اب یہ حکمت شروع ہو گئی کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی، اور اولاد کا ذکر پہلے فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیماروں کی وجہ سے صحت مندوں کو ملتا ہے، معذورین اور اپاہجوں کی وجہ سے صحت مندوں کو، سلیم الاعضاء لوگوں کو ملتا ہے۔ دیکھا گیا کہ کسی گھرانے اور خاندان میں کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے تو سارے خاندان اور پوری برادری کے رزق میں اور عزت میں یکدم اضافہ ہو جاتا ہے۔ انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم ومرضاکم وصغارکم۔ قاضی شوکانی نے اپنے رسالے میں اس کے وسیلے پر استدلال کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکیمانہ فیصلے ہیں جس میں حکمت اور موعظت بری ہوئی ہے۔ جب لوگوں کو کہا کہ تم شادیاں کر لو اور بغیر شادی کی زندگی مت گزارو تو انبیاء کو ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔
ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے سب کی بیویاں تھی اور سب کے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کوئی شخص بیوی اور بچے کو آداب زندگی کے خلاف سمجھے کہ بھائی ان کے لیے رزق کمانی ہوگی اور ان کو کپڑا مہیا کرنا ہوگا اور گھر بنانا ہوگا، تو فرمایا سب سے بڑا کام تو دنیا کے اندر نبی کا ہوتا ہے، وہ خالص اللہ کے امور بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اور ان سب کی بیویاں تھیں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی تھی، اور ان سب کو ہم نے اولاد دی ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ بیوی اور بچے دین و دنیا کے کاموں میں معین و ممد ہے، یہ مخل نہیں ہے۔ اس لیے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور دیگر تصنیفات میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو پتہ چلے کہ اس کی زندگی کا ایک دن باقی ہے، صرف ایک دن، کل فوت ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ آج نکاح کر لے اور کل تک نکاح میں رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ بغیر نکاح کے مرے۔ اس لیے شریعت کے اندر نکاح کے لیے عمر، صحت اور توفیق پر مروی ہے۔ اگر جوان بھی ہے لیکن معذور ہے تو اس کے لیے شادی منع ہے، اور اگر بوڑھا ہے لیکن صحت مند ہے تو اس کے لیے شادی واجب ہے، کیونکہ مقاصد جو نکاح کے ہیں اور ازدواج کے ہیں وہ بڑے پاک ہے، اور معاشرے کو آلودگیوں سے اور قسم قسم کی ناکارہ کاموں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ایک حکم دیتا ہے، سلطانی حکم ہوتا ہے، یہ کام کرو اور یہ مت کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، یہ سلطانی احکام ہے۔ بادشاہ جیسے آرڈر کرتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ أَفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان شریف کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور صحت کے ساتھ موجود ہو اور روزہ رکھے۔ یہ شرعی احکام ہے، سلطانی اوامر ہے۔ اسی طرح نواہی، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ عذاب سے ڈرے، ان کے گھروں کے سامنے عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ حکمتوں سے بھی سمجھاتے ہیں، اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں یہ حکمت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پابندی سے پڑھو، مشرک مت بنو۔ اشارہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ شرک کر سکتا ہے۔ شرک سے بچنے کا سب سے بڑا دستور جو بنایا ہے حیات کا، وہ اقامت الصلاۃ کا ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، خدا آپ بڑے ہیں، اور سارے بڑے بڑے ختم ہو گئے، آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو تیرے مقابلے کا بڑا ہو، ان کا وجود آپ نے ان کو عطا کیا، ان کی عزت آپ کے ہاتھ میں، ان کی موت و حیات، نبوت اور رسالت، سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں۔ ہمارے نبی کو ایک جگہ قرآن میں کہا ہے، بنی اسرائیل میں لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم چاہیں تو وہی چھین لے آپ سے۔ پھر آپ کسی کو پوچھیں، کوئی ملے گا نہیں جو ہم سے پتہ تک کر سکے کہ کیسے چھین لیا ہے، ہم سے کون پوچھتا ہے؟ اس لیے کمکل ہے وہ لوگ جو اور لوگوں کو بڑا بڑا کر کے اور اس کے بعد ان کا پوجا شروع کر لیتے، اور پوجے کے مختلف طریقے ہیں، کبھی حاجت روا مانتے ہیں، کبھی مشکل کشا، اور کبھی کارساز، کبھی دور و قریب سے سننے والا، اور پھر قسم قسم کی لعنتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ 5 وقت مومن کو حکم ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، پھر جھک جاتا ہے رکوع میں، پھر سیدھا ہو، پھر سجدہ، آخر کار سجدے میں چلا ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کو حقیقت قلب کے ساتھ تسلیم کرانا ہے۔ جو کیفیت رب العزت کے سامنے مومن کرتا ہے، ان میں سے ایک کیفیت کے بھی بندے کے لیے اجازت نہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی ممانعت آئی ہے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، بلکہ مجالس کے اندر کسی کے سامنے قاعدہ کر کے اور ہاتھ
گھٹنوں پر رکھ لے، اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ یہ کیف کس کے لیے ہے، یہ نماز کی کیفیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کرو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ادب و احترام کا احساس ہے، لیکن مجھے اس سے عجم کی بدبو آ رہی ہے۔ عجمی لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ شرک کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 100 کے آس پاس معانقہ و مصافحہ کے مسئلے میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ و انس کہتے ہیں کہ ہمیں جتنے حضرت محبوب تھے اتنا کوئی محبوب نہیں تھا۔ ظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور وجاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن فرمایا حضرت جب تشریف لاتے تو ہم قیام نہیں کرتے تھے، لأنہ کان یکرہ، حضرت خفا ہوتے تھے۔ اس زمانے کے یہ پیر ویر اور یہ چور چکور یہ مریدوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاتھ باندھو اور جب ہمیں دور سے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، نیچے نیچے دیکھتے رہو، اس سے تم پر رحمت نازل ہوگی۔ یہ ان کے گھر کی کوئی علیحدہ رحمتیں ہیں جو آسمان و زمین میں نہیں ہے، اور شیطان برساتا ہے ان پر۔ وہ رحمتیں جو خداوند تعالیٰ کے ہاں سے آتی ہے وہ تو محال است ساجی کرائے صفا، تواں رفت جز پہ در مصطفیٰ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی رحمتوں کے راستے کو پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بزرگ و برتر نے معاشرے کو جس طرح حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، اور نبی کا پہلا کام وحی کی زبان کھولتے ہوئے وہ لوگوں کو یہ فرمانا ہے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربکم۔ پہلا کلام جو نبوت سے صادر ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ دعوت ایمان ہے۔ اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت کی تصدیق، اور جن چیزوں کو اللہ نے ماننے کا کہا ہے ان کا ماننا، جیسے نبیوں کو، ملائکوں کو، کتابوں کو، آخرت کو، شریعتوں کو، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ ایک شخص پہلے ایمان والا نہیں تھا اور اب ایمان والا ہو گیا، تو اب ایمان والا ہو جانے کا کیا فرق ہوا ہے؟ ابھی وہ نماز پڑھے گا، اور اب وہ اپنے مال کی ایک مخصوص حیثیت سے ایک حصہ نکالے گا، زکوٰۃ کے نام پر، اللہ کے نام فقراء مساکین کو دے گا۔ جب رمضان شریف آئے گا تو مہینہ بھر روزہ رکھے گا، اور جب اسے توفیق جانی اور مالی ہوگی تو وہ حج بیت اللہ کرے گا۔ یہ اعمال ہے، ایمان کے ظہور کے لیے اعمال ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان حلاوت الایمان و بشاشتہ اذا خالطت القلوب تظہر منہ افنان العمل۔ دلوں کے اندر جب ایمان کی تازگی اور نشاط اور انبساط جم جاتا ہے تو اس سے عمل بہترین شاخوں، کلیوں، شگوفوں، پھول کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسے زمین کے اندر جب زمین بیج کو قبول کر لیتی ہے تو اس بیج کا ایک پٹا نکل آتا ہے، اور اس پٹے سے پھر تناور درخت، پھل پھول دینے والی شاخ اور ٹہنی بنتی ہے۔ اسی طرح قلب کے اندر جب ایمان جاگزی ہو جاتا ہے تو اس سے اعمال کی شاخیں اور شعاعیں پھوٹتی ہے۔ اس لیے اعمال پسندیدہ ہے اور اعمال کے خلافیات ناپسندیدہ ہے۔ اعمال اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ دل میں ایمان موجود ہے، اور خلافیات اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ یہ خوف اور خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دل ایمان سے خالی نہ ہو۔ دل کو ایمان سے بھر دینا یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے ہے۔ اعمال جب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ سرحدیں ایسی ہیں جو شارع نے مقرر کی ہے کہ ان راستوں سے چلو، جیسے روڈ پڑے ہوئے ہیں، راستے پڑے ہوئے ہیں، اور
کچھ سرحد ایسی ہے کہ شارع نے کہا ہے کہ یہاں سے مت چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلنا ورنہ گم ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آدمی کا دماغی توازن جب خراب ہو جاتا ہے اور وہ گھر سے نکل جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کو یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ خود تو گھر واپس نہیں آ سکے گا؟ تو بہت سارے گھر ہیں لیکن ان میں جو ان کا گھر ہے ان میں آنا ضروری ہے، کسی اور گھر میں داخل ہونا اور کہیں اور جانا بہت زیادہ شرم اور تکلیف کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی شریعت کے مطابق سرحد مقرر فرمائی اور پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سرحدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے، فلا تعتدوها، آگے نہ بڑھنا۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی سرحدوں سے آگے بڑھے فقط ظلم نفسہ، بہت بڑا ظالم ہوگا۔ جو اعمال کرنے کے ہیں اوامر اور جو نہ کرنے کے ہیں نواہی، وہ دونوں بالکل صاف ستھرا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر بعض اعمال کا سبب بنا دیا ہے، جیسے حلال خوری کہ رزق حلال ہونا چاہیے، یہ سبب ہے نیک اعمال کا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر لوگو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانا پہلے ذکر فرمایا اور عمل صالح بعد میں ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو صاف ستھری جو ہم نے تمہیں دی ہے حلال وہ کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، شکر و عبادت کا ذکر بعد میں ہے اور حلال خوری کی تاکید پہلے آئی۔ تو علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حلت، حلال خوری یہ تمام حسنات کی پونجی ہے، اور اسی طرح حرام خوری یہ تمام قبائح اور برے اعمال کی جڑ ہے۔ شریعت نے اپنی خاص حکیمانہ انداز میں بعض اعمال کو بعض اعمال کے لیے اصل بنا دیا ہے۔ مثلا معاشرے کے اندر بے حیائی روکنی تھی، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اور ناکارہ کام نہیں کرنے دے گا۔ تو اس کے لیے ایک حکم تو یہ دے دیا کہ بھئی نکاح کر لو، شادی کر لو، ایک سے تسلی نہیں ہوئی تو دوسری کر لو، دوسری سے نہیں تو تیسری، 4 تک مومن اکتفا کرے گا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں پسند اور ضرورت ہو تو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر انصاف نہ کر سکو، حقوق ادا نہ کر سکو تو ایک ہی بہت ہے۔ اس زمانے کی عورتیں وہ ایک ہی ٹھکانے لگا دیتی، اور ہمارے ایک ساتھی تھا وہ کہتا تھا میں 2 کروں گا، 3 کروں گا، جب شادی ہوگی کہ میں نے پوچھا کہ نہیں بابا وہ ایک بہت ہے، بڑی مہنگی پڑ گئی ہے۔ مقصد شریعت کا یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں بہت ساری عورتیں ہوں، مقصد شریعت کا یہ ہے کہ ایک شخص گناہوں سے بچے۔ جن مذاہب میں یا جن ملکوں میں اور نظریات میں شادی پر پابندی ہے ان کے ہاں گناہوں پر پابندی نہیں ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا خاون جو ہے وہ اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ آتا جاتا ہے، آپ تعویذ دے دے اور یہ کر لے اور وہ کر لے۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا کہ بجائے اس کے آپ کو تعویذ نہ دوں تو
کہا مجھے تعویذ دینے کا. میں نے کہا اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کو میں کہتا ہوں کہ اس سے نکاح کر لیں. تو ٹیلی فون پر وہ بیوی جو تھی ہماری بہن وہ بڑی ناراض ہو گئی. تو میں نے کہا کہ اب دیکھو جتنے دن تک وہ اس کے پاس آئے گا جائے گا تو گناہ میں آپ بھی برابر شریک ہیں. اور اگر آپ نے خاوند کو اس کی پیشکش کر لی کہ حرام نہ کرنا گناہ نہ کرنا کر لو نکاح اس سے تو شریعت کا عین اتباع ہو جائے گا. تو میں نے کہا یہ تمہیں جن لوگوں نے یہ بات سمجھائی کہ دوسری اور تیسری نہیں آنا چاہیے انہوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ خاوند سے گناہ کرانا اور خاوند کا گناہوں کا مرتکب ہونا بہت بڑا ظلم ہے اور بڑی تباہی ہے. شریعت مقدسہ نے تعدد ازدواج کی اجازت اس حکمت کے ساتھ دی ہے کہ معاشرے کے اندر گناہ بالکل نہ رہے. کسی شخص کی نگاہ یا شرمگاہ یہ تب محفوظ ہوگی جب وہ اپنے اہل خانہ سے مطمئن ہو اور اس کی غذا اس وقت محفوظ ہوگی جب وہ حرام سے بچے. تو تین ہی تو راستے ہیں غذا نگاہ اور شرمگاہ. جب ان تینوں پر پابندی لگ جائے تو آدمی صراط مستقیم پر ہوگا. وہ دفتر میں بیٹھا ہو یا کارخانے میں مسجد میں ہو یا راستے میں وہ اللہ کا ایک کامل ولی ہے جس کا دل گناہوں سے پاک ہوا اور دل نیکیوں کی طرف راغب ہوا اور دل پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی محبت کی بارش ہو اور گناہوں سے پرہیز اس کی عادت ثانیہ بن گئی. وہ اس سرزمین پر خداوند تعالیٰ کا ایک مقدس ولی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ اولیاء بنے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تو مسلمانوں کے دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور ان کو گناہ اور کفر کے اندھیروں سے ایمان اور نیکیوں کی روشنی میں لا رہا ہے. استغفر اللہ. اور جو کفار ہے شیاطین ان کو نیکیوں سے اور ایمان سے ہٹا کر کے گناہوں کی طرف گھسیٹتے ہیں. شریعت مقدسہ نے انسانی زندگی کا ایک حصہ اس کی بیوی اس کی رفیق حیات اس کے ساتھ نکاح کے عقد میں شریعت نے اپنی خاص طاقت اور خاص قدرت اور مہربانی سے جوڑ دیا ہے. تو مردوں کو حکم دیا کہ بہترین مرد وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیرکم خیرکم لأہلہ جو گھر والوں کے ساتھ اعلیٰ سلوک کرے. وانا خیر لأہلہ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت خوب ہوں. اور بیویوں کو یہ کہا کہ خاوند اگر تم سے خوش نہ ہو اور رات گزر گئی تو ساری رات خدا کے فرشتے تم پر لعنت کریں. ایک صحابیہ نے کہا کہ میرے والد بیمار تھے اور خاوند تھا نہیں جس سے اجازت لے کے میں چلی جاتی یہاں تک کہ وہ مر گیا لیکن میں نے خاوند کی اجازت کے بغیر پاؤں باہر نہیں رکھا. تو آپ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن اس صدمے کی وجہ سے کہ آپ نے خاوند کی اطاعت کی. اور فرمایا اگر تو اس طرح چلی جاتی باپ کو دیکھنے نہیں جہاد میں بھی قیامت کے دن میری شفاعت اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا کہ کوئی کسی کا سجدہ کر لے تو لأمرت النساء ان يسجدن لبعولتهن میں خواتین سے کہہ دیتا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کا سجدہ کریں. لیکن کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے عورت خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی. سجدے کے علاوہ بقیہ تمام طاعات و فرما برداری بجا لائے گی. آج اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کہیں سے تو یہ خبریں آتی ہے کہ جی خاوند شادی کے بعد ماں کی بات مانتا ہے اور بہنوں کو پیار کرتا ہے اور باوجوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور بیوی کو بالکل ایسے ہی متروکہ چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ ماں بہن باوج چچی خالہ نانی ممانی یہ سب قرابتدار ہے اور ان کے حقوق ہے اور ان کے حقوق اور بیوی کے حقوق کے درمیان کوئی تعارض نہیں نزاع نہیں ہے. یہ بیوی والے لوگ نہیں ہیں ان کا اپنا کام ہے.
لیکن جس شخص میں دینی سلیقہ نہیں ہے اور اس کی تربیت عقل مندوں کی مجلس میں نہیں ہوئی ہے وہ تصادم سمجھتا ہے۔ کمال رجولیت اور مردانگی یہ ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بھی عزت کا تاج سمجھے اور بیوی کے حقوق کو بھی وقت پر ادا کر لے، نہ تو بیوی کو ان کی کنیز بنائے اور نہ وہ ان کے لیے فرعون دکھائے۔ ان کو یہ سمجھائے کہ یہ خاتون آپ کی سفارش اور آپ کی ترغیب سے یہاں آئی ہے، یہ ہمارے گھر اور ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور بیوی کو تسلی دی جاتی ہے کہ یہ نیا نیا ایام ہے، ایسا ہو جاتا ہے، میں آپ ہی کا ہوں اور بہت خیال رکھوں گا، آپ کو کبھی گلہ نہیں ہوگا، میرے خاطر آپ میری والدہ اور بہنوں کو تھوڑا برداشت کر لیں۔ اور ان کو سمجھائے کہ یہ پرائی لڑکی بھاگ کے نہیں آئی ہے، تم لوگ لے کے آئے ہو، عقل اور دانش اور سلیقہ چاہیے۔ جب یہ کرے گا اور کہے گا تو اس میں سنجیدگی آ جائے گی، اس میں ہمت بڑھ جائے گی اور مردانگی پھوٹے گی، اور اس کو ماں باپ اور بہن بھائی اور بیوی اور بچے سب رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کیا کرتا ہے، یا تو شادی کے بعد ماں کا لاڈلا ہو جاتا ہے، تم ماں کا لاڈلا تھا تو پرائی لڑکی کیوں لا رہا تھا؟ یہ ماں کا بڑا لاڈلا ہے، میں ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ ماں اور بیوی میں جھگڑا آپ نے پیدا کیا اپنی کمکلی کی وجہ سے، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے۔ بیوی تو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ ان سے کیوں لڑے، اور ماں بیوی والا کام نہیں کر سکتی ہے تو وہ کائے کے لیے بیوی کے حقوق تلف کر رہی ہے۔ دونوں کو اپنی جگہ رکھ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ قرآن افضل ہے اور کعبہ افضل ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ اور کوئی کام نہیں تھا آپ کا، لڑانے کا کام تھا۔ یہ اور کوئی کام نہیں تھا، عقل والا اس کام میں آ گیا، لڑانے کا کام شروع کر دیا، اب شرائع کو لڑا رہا ہے۔ اس لیے لوگ شادی سے پہلے تربیت لے اور کوئی جمعہ آ کر کے احسن العلوم میں پڑھ لے، اور کوئی کیسٹ سن لے اور تفسیر کی کسی نشست میں آئے۔ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو وہ جو 45 دن کا کورس ہے اس کو نہ ضائع کرو، اس میں بیٹھ جاؤ، تمہیں زندگی کی حلاوت و لذت آ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ماں باپ کو چھوڑو، پڑوس والوں کو بھی ناراض کرنا جائز نہیں ہے، کبھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن بیوی اور سسرال والے اور اس طرف کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے تو آ رہے ہیں، آپ ہی تو محور و مدار محبت ہے۔ جب اس طرح خیالات نہیں رکھتے ہیں تو پھر بدمزگی اور چپکل شروع اور اپنی زندگی اجیرت، اور جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ کسی اور کو ذلیل کرنا اور بے عزت کرنا اور کسی اور کی لڑکی کو بے آبرو کرنا اور پھر ان کے خیال نہ رکھنا، یہ کہاں جائز ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے نبی کی وصیت ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک حکم تو یہ آیا کہ بھئی لوگ حلال نکاح کر لیں اور حلال زندگی گزارے اور گناہوں سے بچے۔ اب عورت جب یہ اپنے خاوند سے متعلق ہو اور شریعت کے حدود میں ہو تو معاشرے کی ایک عزت اور عفت کا پرزہ ہے عورت، اور عورت جب حدود شرع سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو جس طرح بیوی سے گیلا پیدا ہو سکتا ہے، بہن بھی شرم کا باعث بن سکتی، بھاوج اور چچی سے بھی تکلیفیں پہنچ سکتی اور ماؤں سے بھی پہنچ سکتی۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ عجیب و غریب آدمی ہے، وہ عقل سے سمجھاتے ہیں دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں میں جب بھی کہتا کہ بس عورتوں کے شر سے خدا بچائے تو میری ماں کہتی تھی کہ بیٹے میرے علاوہ میں بڑی بیوی و پاک دامن ہوں، بس میں تو عرش سے نیچے جو جگہ ہے اسی جگہ بیٹھی ہوں۔ تو کہا میں بہت تنگ آیا، میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں ہندوستان۔ اس زمانے میں لوگ ہندوستان آتے تھے اور مزدوری کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان کے لوگوں میں سلیقہ، لوگوں کا برداشت، تحمل، لوگوں کا لحاظ، یہ بہت زیادہ قدیم تاریخ ہے ہندوستانیوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیس بدل کر 2-3 مہینے بعد بھیک مانگنے گیا اپنی گلیوں میں،
اس کے بعد اپنی والدہ سے بات چیت کی ایک فقیر کی طرح کہ بھئی آپ کیسے رہ رہے؟ کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو گیا کہیں چلا گیا، خاوند میرا بہت پہلے مرا ہے، چلا گیا، پھر دوبارہ آیا پانی مانگا اور اس نے کہا کہ دیکھو آپ کا کوئی خاوند نہیں ہے؟ کہ نہیں میرا خاوند بہت پہلے، آپ تو جوان عورت ہے، پھر چلا گیا۔ 5-6 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی کہ بس میں ملنگ ہوں، میرے بھی کوئی ہے نہیں۔ کہ وہ پہچانتی کہاں ہے؟ وہ تو ہندوستان گیا ہے، بہت دور گیا ہے، اس نے ایسا بیس بدلا ہے، شیخ سعدی میں تو بہت بیروپیہ پن بھی مشہور ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی مانتا نہیں ہے کہ کوئی عورت مجھ سے شادی کر سکتی ہے، اچھا کوئی نشان دے دو۔ تو وہ گئی اور بکس کے اندر جو قیمتی لباس تھا وہ اٹھا کے لے آئی، ان کو کہا کہ یہ آپ اپنے ماں باپ کو دکھائے اور آ جائے۔ بس وہ واپس جا کے اور کپڑے ٹھیک کر کے واپس آ گیا اپنے گھر، شیخ سعدی بن کے۔ والدہ ان کی بڑی خوش کہ میرا پیارا بیٹا آ گیا۔ شیخ سعدی پھر شروع ہو گیا کہ اللہ عورتوں کے شر سے بچائے۔ تو اس نے کہا میرے علاوہ، اس نے کہا یہ جوڑا تو آپ نے مجھے شادی کے لیے دیا ہوا ہے، تو اور عورتوں کو تو چھوڑے، آپ اپنا حال دیکھیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی نے اپنے تجرباتی عقل ہر جگہ آزمائی ہے۔ وہ اس سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ شریعت مقدسہ کے اندر ماں کا بھی پردہ ہے، نانی کا بھی پردہ ہے، دادی کا بھی پردہ ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بوڑھی عورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ عورت جماعت میں آئے گی یا نہیں، تو حضرت نے فرمایا نہ آیا کرے۔ امام ابو یوسف نے کہا بوڑھی عورت فجر کے اندھیرے میں یا عشاء کی نماز میں، حضرت نے فرمایا نہ آئے، گھر پڑے۔ ابو حنیفہ امام اعظم، صحابہ کا شاگرد، امام ابو یوسف نے پھر کہا کہ حضرت جی شاگرد ہے، بہت بڑے مجتہد ہے خود۔ حضرت نے فرمایا وہ مشہور جملہ کہا ہے لکل ساقطۃ لاحقہ، بوڑھیا کے لیے کوئی بڈھا آ جائے گا اور ٹہلتے ٹہلتے کہیں اور نکل جائے گی۔ تو امام ابو یوسف نے کہا نہیں حضرت یہ تو آپ کی احتیاط ہے، یہ بہت اچھا، چلو دے دو اجازت۔ کچھ دن گزر گئے، خدا کا کر لیتا ایک بوڑھا اور بوڑھی دونوں گم ہو گئے۔ حضرت کے پاس کیس آیا، آپ نے فرمایا ارجع الی ابی یوسف، ابو یوسف سے پتہ کرو، یہ ذمہ دار ہے اس کا۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ علماء نے اس کا استدلال کیا ہے کہ خواتین کا جماعت میں نہ آنا یہ افضل ہے بالاتفاق۔ جن اکابر کے ہاں آتی ہے اور آتی رہی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جائز ہے، بہتر نہیں۔ ان سے اذان ساقط، ان سے جماعت ساقط، ان سے امامت ساقط، بلکہ جمعہ اور عید تک ان سے ساقط، کیونکہ خاتون کی عفت اور پاک دامنی وہ بہت ضروری ہے۔ اب آج کل بعض صحافیوں کو شوق ہے اور وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ جنگ اخبار میں نے بتایا تھا، زندگیوں کا نمائندہ اخبار ملاحدہ کا، کیونکہ پاک لوگوں اور نیک لوگوں کو اخبار بینی اور اخبارات میں بیان دینے کا کہاں شوق ہے، اور یہ جو خس و خاشاک لوگ ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ روزانہ ان کا اخبار میں کوئی بیان، باقاعدہ مجھے ٹیلی فون کر لیتے فلاں صفحے پر میرے بیانیں پڑھ لو۔ میں نے کہا تیرے بیان پڑھنے کے بجائے میں امام بخاری کی ایک حدیث پڑھ لوں گا تو ثواب تو مل جائے گا، تیرے بیان میں کیا ثواب ہے؟ کوئی دانشور بنتا ہے، کوئی بہت بڑا قابل صحافی بنتا ہے، پھر ایک دم ان کو جوش آ جاتا ہے کہ ہم بھی مفتی ہیں، فتوے لکھ لیتے ہیں کہ یہ عورت کا یہ پردہ ہے اور یہ پردہ نہیں، یہ تو علماء کرام کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ احزاب اور سورۃ نور میں تقریباً 7 آیتوں میں خواتین کا پردہ نقل کیا ہے۔ پیغمبر کی بیویاں جو بحکم قرآن امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، حضرت کی بیویاں پوری امت محمدیہ کی مائیں۔ ایک عورت جو ہماری واقعی ماں ہے، اس کے گواہ ہم ہیں، ہمارے والد اور جاننے والے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، قرآن گواہ ہے۔ اللہ 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ حضرت کی بیوی جو حضرت کا کلمہ پڑھے گا وہ ان کی ماں ہے۔ ایسی محترم، ایسی معظم، جب وہ مائیں ہو گئی تو امت کیا بنی؟ اولاد، بیٹے۔
لیکن حکم کیا ہے قرآن کو دیکھو سورۃ احزاب کو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر پیغمبر کی بیویوں سے بھی کوئی چیز مانگنی پڑی، ضرورت پیش آئی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو دیوار کے پیچھے مانگ سکتے ہیں، سامنے نہیں آنا۔ حجاب دیکھو کہ چہرہ نہ دیکھا جائے، جسم کے حصے نہ دیکھے جائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ موٹی چادر اوڑھ کر کے باہر آ جائے، اب تو سبزی خرید بیچنے والوں اور گوشت والوں کے پاس عورتیں ایسی کھڑی رہتی ہے جیسے یہ اور یہ ایک کلاس ہے، اور یہ مرد اور زن نہیں ہے، سب برابر ہے۔ عجیب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے۔ میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، ایک جگہ گاڑی روک لی اور گھر والی سے کہا کہ گوشت لے آنا، تو میں نے اس کو کہا آپ کی ٹانگوں میں کوئی عذر ہے، آپ نہیں جا سکتے؟ کہنے لگا بس یہی خریدتی ہے، سب کچھ یہی لاتی ہے، تو میں لاؤں گا تو یہ شور کرے گی، اور یہ لائے گی تو کوئی شور کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو سروینٹ ہے، اس غریب کو کیا پتا ہے، اس کو تو بولنے کا حق نہیں طرح سے، غلام ہے، زن غلام۔ میں نے کہا شور آپ نے کرنا ہے، گھر آپ کا ہے، مالک آپ ہے، اس کو شور کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی سزائیں ہیں جو اللہ دے رہا ہے۔ شور تو ماں کر سکتی ہے بیٹے کو کہ بیٹے یہ آپ خیال نہیں کرتے، اچھی چیز نہیں لائے، کوئی بڑی کر سکتی ہے، بیوی کے تابع ہے، اس کو شور کرنے کا حق کہاں ہے؟ وہ تو آپ کچا لائے یا پکا لائے، اچھا لائے، جو ہاتھ میں دے دیا بس اسی کی اطاعت کر دی، مگر یہ تب جب کہ آپ اللہ کے دین کے مطیع ہوتے اور دین آپ پر مسلط ہوتا تو یہ نعمت عطا ہوتی۔ جب لوگوں نے دین کی رسی توڑ دی اور حد پار کر لی تو اللہ نے ان کے گھروں میں، ان کے جسم سے ان کے باغی و سرکش پیدا کیے۔ اس لیے صحافی جو جنگ اخبار کے ہیں وہ بھی مفتیان صاحبان بنے ہوئے اور وہ فتوے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کمال ہے، اس موضوع پر مستقل کتاب ہو چکی ہے کہ حجاب المرأۃ فی وجہہا، خاتون کا اصل پردہ چہرے کا ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ اگر چہرے دیکھ لیے جائے تو اور کسی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ تمام فواحش اور گناہ کے بازار جو گرم ہوتے ہیں وہ تو دیکھنے سے، اور چہرہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد تمام معاصی وجود میں آتے ہیں اور گناہ کے جذبات بڑک اٹھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کئی قسم کے پردے ذکر کیے۔ ایک پردہ تو یہ ذکر کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ خواتین چادریں اور دوپٹے سینوں پہ ڈال لیں اور جسم کا ابھار نہ دکھائے، اور پھر ان لوگوں کو ذکر کیا جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، نواسا، یہ لوگ، چچا، تایا، نانا، دادا، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے جیسے بہنوئی، چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، تایا کا لڑکا، ان سب سے پردہ فرض قطعی ہے، فرض عین، فرض قطعی ہے، کیونکہ یہ گناہ کے مواطن بن رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں کو کہیں نگاہیں نیچے کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان عورتوں کو کہے کہ وہ نگاہیں نیچے کر لے اور اپنی عزت و ناموس بچائے۔ عجیب بات ہے قرآن کی حکمت کہ مرد کو پہلے ذکر کیا، خاتون کو بعد میں، کیونکہ مرد جب پردہ نشین ہو جاتا ہے تو عورتوں میں پردہ آ جاتا ہے، تو عورتوں کے تمام فواحش اور بے حجابی کا اصل مجرم معاشرے کا وہ مرد ہے۔ اس کی لیاقت اور صلاحیتیں کمزور پڑ گئی، اس لیے معاشرتی ابھار اور بخار وہ سرکشی اور بغاوت کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نگاہ پر پابندی، شرمگاہ پر پابندی، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جسم ڈھکے، اور اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
اور جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنا. عورت گھر میں کیسے رہے گی؟ وہ تو باہر کی عادی ہے، سیر سپاٹا کرنا ہوتا ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نظام دے دیا عبادت کا، نمازیں باقاعدگی سے پڑھے اور زکات دے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لے. آج جو عورتیں پردنشین بنتی ہیں وہ اسی علاج سے بنتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، خاتون کی حیثیت سے مجھے باہر اس طرح نہیں نکلنا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ چاہتے ہیں تم سے ہر طرح کی گندگی دور فرما لے اور تمہیں خوب پاک اور صاف فرما لے. دونوں خواتین کا بے محابہ اور بے حجاب گھر سے باہر نکلنا اور حجاب شرعی کی پابندی نہ کرنا یہ نجاست کی بنیاد ہے. معاشرہ اس وقت مقدس ہوگا اور اسلامی روح اختیار کر لے گا جب خواتین کا حجاب شرعی، حجاب البیوت، حجاب عن الاجانب، اس کو یہ رسول اللہ کا حکم ہے، خاتون کی حیثیت سے مجھے باہر اس طرح نہیں نکلنا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ چاہتے ہیں تم سے ہر طرح کی گندگی دور فرما لے اور تمہیں خوب پاک اور صاف فرما لے. دونوں خواتین کا بے محابہ اور بے حجاب گھر سے باہر نکلنا اور حجاب شرعی کی پابندی نہ کرنا یہ نجاست کی بنیاد ہے. معاشرہ اس وقت مقدس ہوگا اور اسلامی روح اختیار کر لے گا جب خواتین کا حجاب شرعی، حجاب البیوت، حجاب عن الاجانب اس کو لازم کر دیا جائے. مزید فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں قرآن اور سنت کا درس جاری کر لو. آپ نے آج مسئلہ سن لیا، گھر میں کہا اس سے کام نہیں بنے گا. آپ گھر میں درس کا اہتمام کر لیں. جب قرآن کی آیتیں برسے گی اور اس کا مضمون سامنے آئے گا، ساری عورتیں جو وہاں شریک ہوگی سب پردے دے گی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن کریم کی آیتیں اور پیغمبرانہ نصیحتیں اور حکمت اور فقہ کے اقوال و مسائل گھروں میں بیان کر لو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ کو بہت باریکیوں کو پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں. ضرورت ہے بیان کرنے کی، سمجھانا بہت ضروری ہے. ان آیات سے خواتین کا گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی. نہ نکلے باہر، خاص کر بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، اور اگر نکلنا ہے تو جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والا لباس وہ بھی اجنبیوں کی آنکھوں میں نہ آئے. اس کو ڈھانکنے کے لیے بھی سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک کوئی بڑی چادر یا برقع ہونا ضروری ہے. اور اس کو منوانے کے لیے فرمایا کہ نماز، زکات، اللہ اور رسول کی فرمان برداری اور قرآن اور سنت کے درس کا اہتمام بہت ضروری ہے. جس طرح آپ کسی جگہ پودا لگوائے نا، گملے میں ایک پودا کسی کو دے، خوبصورت گلاب، چنبیلی پھول لگے ہوئے، تو آپ ان کو کہیں صحیح جگہ رکھو کہ دھوپ تھوڑی لگے، اور وقتاً فوقتاً پانی ڈالتے رہو، اور جب اس میں کوئی اور خس و خاشاک اگنے لگے تو ان کو ہٹاؤ، تو یہ تازہ رہے گا. ایسا کوئی پھول دنیا میں نہیں کہ آپ انہیں دے اور کہیں بس یہ ایسے ہی رہے. نہ، پورا نظام بتاتے ہیں اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور مرجھانے سے بچانے کا پورا نظام دیتے ہیں. ان احکام کو بھی مؤقت اور محکم رکھنے کے لیے ایک نظام اللہ رب العالمین نے دیا ہے. جب یہ تیاری ہو گئی اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا
کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے باہر نکلنے پر اور بناؤ سنگار کرنے پر اور اجنبیوں کے سامنے آنے پر ناراض ہے اور اس کے لیے احکام شریعت کی تاکید فرمائی تو صاف حکم آیا گیا احزاب کے اخیر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر آپ فرما دے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور پوری امت اسلامیوں کی عورتوں سے، ونساء المؤمنین، پہلے حضرت کی بیویاں پھر حضرت کی بیٹیاں، دیکھو حکم کی طاقت دیکھو، جو نبی ہے اور نبی کا گھر ہے اس پر پہلے نفاذ ہے، جو عالم ہے اور اس کا گھر ہے، جو مفتی ہے اور اس کا خاندان ہے، جو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور ان کی آل و اولاد اور مطیعین ہے، سب سے پہلے وہ مسئلہ سن لے اور اپنائے۔ اگر انہوں نے مسئلہ نہیں مانا تو مسئلے کی حفاظت کے لیے اللہ مشرق اور مغرب میں لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن اس گھر میں صرف دین کے دشمن نہیں، اس عالم کے دشمن پیدا ہو جائیں گے جو اس کے علم کو مٹی کر دیں گے، خاک کر دیں گے اسے، اس گھر میں دشمن پیدا ہو جائے۔ تو گھر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے احکام کا نظام نافذ کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، پیغمبر کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے فرماؤ۔ امتی کو غیرت کرنا چاہیے، وہ اپنی بیوی سے نہیں کہتا کہ پردہ کر لو، ذرا کچھ تو سوچنا چاہیے۔ وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہے، زینب سے، رقیہ سے، ام کلثوم سے، فاطمہ سے اور ان کی بیٹیوں سے۔ جب پیغمبر کو حکم ہے کہ بیٹیوں کو کہو تو کون کچھ آئے دنیا کا جو اس حکم سے مستثنا ہے اور وہ پہلو کہیں برتتا ہے، اس پر بھی فرض ہے اگر وہ مومن ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، بہنوں کو، ان کی اولاد کو جہاں جہاں اس کی رسائی ہے ان سب سے کہے۔ اور کہنے والی بات آگے سن لو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرمائے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، سر سے پاؤں تک لٹکا دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں۔ ادنا یدنی، ادنا کے معنی ہے قریب کرنا، اور جلابیب جلباب کی جمع ہے اس موٹی چادر یا برقعے کو کہتے ہیں جس سے جسم پر پہنا ہوا کپڑا وہ نظر نہ آئے، اور جس کے پہننے کے بعد جب تک پہننے والی ہاتھ سے نہ اٹھائے تو وہ خود نہ اٹھے، باریک کپڑا اور جسم کے کپڑے نظر آنے والے یہ برقع اور چادر نہیں ہے۔ اگر کاغذ کی شلوار اور کرتا آپ بنا دے نماز پڑھ لے، اس طرح نماز نہیں ہوگی، چند چینٹے پڑ جائیں گے یا پسینہ آ جائے گا، آدمی ننگا ہو جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے جس کپڑے میں خاتون کے جسم کے کپڑے نظر آتے ہیں وہ کپڑا کلدم ہے، لا بسودن کے درجے میں ہے۔ اور پھر فرمایا علیہن، اس علیہن پر صحابہ کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی یہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم، اور اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے ابن کثیر میں نقل ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ آدمی ہے جن کے لیے پیغمبر نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر عطا فرما۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ آدمی ہے کہ حضرت عمر اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک عبداللہ ابن عباس نہ آتے، اور عبداللہ ابن عباس وہ ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ اس بچے کو بلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں دکھا دوں گا آپ کو، اور آپ نے سورۃ نصر میں امتحان لے لیا، سوائے ابن عباس کے کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا یہی تو وہ چیز ہے جو ابن عباس کو آگے لائی ہے کہ اس کو قرآن کی مہارت بہت۔ عبداللہ ابن عباس اس یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امر اللہ نساء المسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانکے، چہروں کو ڈھکے،
اور اپنی شرمگاہیں اور عزت محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھکے، چہرے کا پردہ تینوں ائمہ کے ہاں فرض ہے۔ امام اعظم فرماتے راستہ دیکھنے کے علاوہ اور کسی موقع پر چہرہ دکھانا اجنبی کو جائز نہیں۔ چنانچہ اس میں ہے وَتَنْظُرْ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، ایک آنکھ کے سیدھ میں تھوڑا سا کھولے باقی چہرہ ڈھکے۔ یہ نہیں کہ اخبار کے صحافی لکھتے رہیے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تاکہ ساری عورتوں کو لوگ دیکھتے پھرے۔ وہ کچھ شرم تو کرو کہتے ہوئے لکھتے ہوئے، جو بھی سمجھ میں آیا لباس جناب یار میں آیا تو کہہ دیا، ایسا کام نہیں چلتا۔ حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا، یہ بھی ایک آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر بات کہتا رہتا ہے۔ پہلے شریعت کے ترازو میں اس کو تول لیا جائے، شریعت کے ترازو میں تول لینا بہت ضروری ہے۔ آیا یہ بات جائز ہے یا نہیں؟ اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن سزا ہوگی کہ یہ بات کہنے کی نہیں تھی، تم نے کیوں کہی؟ دل میں ہر طرح بات آ سکتی ہے، آدمی ہر بات کہنے پر قدرت رکھ سکتا ہے، لیکن کہنا وہ ہے جو شریعت کے مطابق۔ حضرت کا چھوٹا سا بچہ ابراہیم جب ہچکیاں لے رہا تھا اور وصال ہو رہا تھا اور حضرت نے دیکھا اور آپ کی گود میں اس کا انتقال ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ بڑا عجیب ہے، الا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو چیز اللہ کی تھی اللہ ہی نے لے لی، وکل شیء عنده الی اجل مسمى، ہر چیز اس کی طرف سے ایک وقت تک رہتی ہے، وہ وقت جب آ جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ جب ایک برتن ٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا ان للاناء آجالا کما تکون للرجال، برتنوں کے بھی اوقات مقرر ہے جیسے لوگوں کا وقت مقرر ہوتا ہے، چیزوں کے بھی اوقات مقرر ہے، ان کی بھی عمر ہے، وہ عمر پوری ہونے کے بعد پھر نہیں رہ سکتی ہے زیادہ۔ اور پھر فرمایا لا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم صرف وہ بات کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ وَنَحْنُ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم، آپ کی جدائی سے ہمیں بڑا صدمہ ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے سوائے انا للہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی صاحب وحی، صاحب شریعت، صاحب قرآن، پوری امت کے ایمان و اعمال و ہدایت و نجات ان سے وابستہ ہے، لیکن احتیاط دیکھیں، فرمایا ہم وہی بات کہیں گے جس کے کہنے کا ہمیں حق ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح باتوں سے ناراض ہوتا ہے کہ شریعت کے خلاف اخبارات لکھے جائے، بیانات دیے جائے، خاتون کے جسم کا بھی پردہ ہے، جسم پر پہنے ہوئے کپڑے کا بھی پردہ ہے اجنبیوں سے، اور خواتین کے نگاہ کا بھی پردہ ہے، وہ اجنبیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ ام المومنین دو بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ رہے ہیں حضرت سے ملنے، تو آپ نے فرمایا احتجبا، اندر چلی جاؤ، پردے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اعما لا یبصرنا، اعما لا یبصرنا، نابینا ہے ہم کو تو دیکھ نہیں رہے۔ تو حضرت نے بیویوں سے فرمایا افام یاوان انتما یا ادواتکن انفسکن، کیا تم بھی اندھیے ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو، جان کی دشمن ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹی وی اور وی سی آر عورتوں کو دکھانا بھی حرام ناجائز، اسی طرح پرائی عورتوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ وہ ہمارے کوئی دوست ہے، انہوں نے طوطوں کا کاروبار کیا ہے اور بڑے مہنگے مہنگے طوطے ہیں، 2-2, 3-3 کروڑ کا جوڑا ہے اس میں۔ تو ایک طوطے کو دیکھا ہم نے، انہوں نے اس کا تعارف کیا کہ یہ عجیب طوطا ہے کہ یہ پہلے آ جاتا ہے پنجرے پر، دروازے پر، اور جو دیکھنے آتا ہے اس سے لڑتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، میری بیوی بیٹھی ہے، اور جب وہ نہیں جاتا تو بیوی کو 2 ٹھونگے مار کے اس کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ میں نے کہا اس زمانے کے لوگوں کو اس طوطے سے عبرت لینا چاہیے کہ اپنی بیوی کا پردہ جانتا ہے۔ میں ایک مخلص کے یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت آپ کو چائے پلاتے، اچانک آواز دے دی اپنی گھر والی کی چائے لے آ۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے اچھا آپ ٹھہرے، مولانا صاحب آئے ہوئے، میں خود آتا ہوں۔
یعنی معمول یہی ہے کہ کام عورت کرے گی سب کے سامنے آئے گی، لیکن چونکہ میں موجود تھا اور مجھے برا لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلم معاشرے، نمازی لوگ، حلال و حرام کا فرق کرنے والے، ان کے گھر ایسے حجرے بنے ہوئے، انہوں نے اپنے گھروں کو خود بازار بنایا ہوا ہے۔ گھر تو جنت کا باغ ہے، امام مالک کہتے ہیں میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں جب اس میں شریعت کا اتباع ہو، اور جب شریعت کا اتباع بیچ سے نکل جاتا ہے تو پھر تو بہت تکلیفیں پیش آ سکتی ہے۔ اللہ بزرگ برتر مسلمانوں کو دینی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، اور اغیار اور ان کے کبھی آثار سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وأخرج البغوي رحمه الله في شرح السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتفى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد ولا سائر الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللہ بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، عراق کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما. اللہ اسرائیل اور امریکہ اور بش کو ٹکڑا ٹکڑا تس نس فرما. اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا، ان کا تکبر و غرور تشت ازبام فرما. اللہ ان کے کیمیکل پلانٹس، ایٹمز، تمام مادے اور عزائم وصول تباہ و برباد فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ انہیں اپنے دین کے اوامر و نواہی کے سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے حفاظت فرما. اللہ مسلمان مردوں کی بخشش فرما. علماء و مشائخ کی حیات میں برکت فرما، ان کا فیض عام فرما. مساجد، مدارس، طلباء، علماء، مجاہدین، محسنین، معاونین سب کی دعائیں قبول فرما. اللہ سب کے مراتب عالی فرما. ہر باد مخالف، آفت و آحت،
ظاہری اور باطنی معاصی، ذنوب، گناہ، آفات و آحات، امراض اور ان کے ناکارہ حملوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، مشکلات حل فرما، پریشانی دور فرما، اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ اللہ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، آخرت کی زندگی مبارک فرما، عاقبت بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات سننے کے لیے جو آگے آ رہا ہے نمازیوں کا خیال رکھیں۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، کیا اگر اس نے کمپیوٹر کے ساتھ کام کیا یا جہاد کی فلم انٹرنیٹ سے دیکھ لیا کیا یہ خانس ہوگا یا نہیں؟ اصل میں ٹی وی سے مراد وہی فوش ہے، ٹی وی سے مراد مطلق سین نہیں ہے، تاہم احتیاط اس میں ہے کہ یہ شخص 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دے دے۔ سوال یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گنجا کرتے ہیں اور اس کے سر کے بال آٹے کے اندر بند کر کے سمندر میں بہاتے، اس بات کی شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں تو یہ کہ 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، بچہ بچی دونوں کا، اور اس میں سنت طریقہ ہے بال اتار کا سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء مساکین کو دینا، اور اس دن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر لے، یا قربانی کی طرح اس کے 3 حصے کر لے، یا سارا خیرات کر لے، یا سارا رکھ لے، اور اسی دن پر بچے یا بچی کے نام کا بھی اعلان کر لے۔ باقی تم نے جو باتیں لکھی فضول ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹوپی استعمال کی ہے؟ نہ سبز ٹوپی نہ سبز پگڑی۔ میری والدہ نماز ادا کر رہی تھی کہ میں آیا اور ان کے پیچھے اپنی نماز شروع کر دوں، کیا عورت کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آئی، یہ لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ عورت کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی پڑھی ہو تو پڑھی ہوگی، امامت نہیں ہوتی۔ آپ بدعتی لوگوں کو کافر کہتے ہیں، جبکہ میں نے سنا ہے کہ کسی کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کمال ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ نے نہیں سنا اللہ فرماتے ہیں کافروں کو کافر کہو۔ جس طرح مسلمان کو مسلمان کہنا فرض ہے، اس طرح کافر کو کافر کہنا فرض ہے۔ جو اس میں مداہنت کرے گا وہ منافق مرے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میرے بڑے بھائی کے آدھے سر میں کافی عرصے سے درد ہے، اللہ اسے صحت دے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہری پگڑی کیا رسول اللہ نے پہنی ہے؟ نہیں، یہ دجال و شیطان کی نشانی ہے۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ 477 شرح سنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے۔ مولوی حضرات موسیقی کو کیوں منع فرماتے ہیں جبکہ اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت نے دف بجانے کو منع نہیں فرمایا؟ دف بجایا گیا اور جہاد کے اعلان کے طور پر یا نکاح کے اعلان کے طور پر، دف بطور سر اور رقص کے اور سرور کے نہیں بجایا گیا ہے، اس لیے موسیقی حرام ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرے تو اس کی برائی اگر کسی نے کر دی تو غیبت ہوگی یا نہیں؟ نہیں، گناہگار کو گناہگار کہنا یہ غیبت نہیں ہے، بشرطے کہ مقصد اوروں کو اس کے شر کی اطلاع یا اس کی اصلاح ہو۔ کچھ نہیں کہ نوافل میں رکوع سجدے میں سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وسبوح قدوس ربنا بالملائکۃ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں نہیں، البتہ سجود میں اجازت ہے۔ عمیر نام کے معنی کیا ہے؟ تھوڑی عمر والا۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے، اگر یہ صحیح ہے تو برائے مہربانی داڑھی فرض تو نہیں، واجب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، عمل کے اعتبار سے فرض ہے۔ بدعتی ہو کہ یا نبی یا رسول کہنے کے رد میں اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے پیغمبر گھر میں موجود تھے اور گلی سے آواز دی یا رسول اللہ یا محمد اخرج بنا، اور اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ باہر کھڑے ہو کر آپ اندر تشریف فرمائیں اور آپ کو آواز دے کر پکارتے ہیں یہ بے عقل ہے۔ تو جو پاکستان سے کہتے ہیں یا نبی یا رسول لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، اول درجے کے۔ دوران خطبہ جمعے میں بصورت قاعدہ بیٹھ سکتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں اجازت ہے۔
بہتر یہی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ 7 دن کے بعد اس کا سر منڈاتے ہیں، اس کے برابر چاندی دیتی ہے، صحیح ہے جی، یہ سنت طریقہ ہے۔ منائل کے کیا معنی ہیں مجھے معلوم نہیں، منائل آپ نے لکھا کیسے ہے؟ نال ینال کے بعد تو فصول کے بھی آتے ہیں، لیکن یہ نام پسندیدہ نہیں ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم 7 بھائی ہیں، ان میں 2 شادی شدہ ہیں، باقی نہیں، اور ہمارا پیشہ گھر کا تقریباً سب کے سب مزدوری ہے، اپنی مالی مدد کوئی باہر سے نہیں کرتے، تو ہمیں کتنی قربانی؟ اگر سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اور ایک ہی گھر ہے اور کمانے میں کوئی شخص مالک نہیں ہے، گھر کا بڑا ہی اس کا مالک و متصرف ہے، تو پھر ایک قربانی کافی ہے۔ اور اگر ہر شخص صاحب نصاب ہے تو گھر میں جتنے افراد ہیں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ سوال یہ کہ اگر کپڑوں پر حلال جانور کا خون لگا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے مہربانی۔ اب یہ بحث ہے کہ خون وہ جو رگوں سے بہا ہے، دم سائل جیسے کہتے ہیں، اگر وہ لگا ہے تو وہ نجس العین ہے، پیشاب پاخانے کی طرح ہے، کپڑا ناپاک، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر حلال جانور کا وہ خون تو بہہ چکا ہے، البتہ جسم کے گوشت کے کسی اور حصے کا خون لگا ہے تو وہ ناپسندیدہ تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ میری ایک عزیز خاتون بیوہ ہیں، کچھ جمع پونجی بینک میں جمع کرا کے اس کے سوا سود پر گزارا کرتی ہے کیونکہ ان کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں، کیا وہ گناہگار ہے؟ وہ تو گناہگار ہے ہی، آپ کا بھی ایمان جانے والا ہے جو ایسی غلط باتیں مسجد میں پوچھتے ہیں۔ کیا کسی بیوہ اور محتاج کے لیے پیشاب پاخانہ کھانا جائز ہو جائے گا؟ سود کھلاتے ہیں آپ اسے، آپ جیسے مستنڈ اس کو حلال کما کے دینا، کسی کے لیے بھی سود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا فرماتے علماء اس مسئلے مذکورہ کے بارے میں؟ آج کل خواتین اپنے کپڑوں پر شین لگاتے ہیں، کیا جائز یا نہیں؟ کیا شیشہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اغیار کا طریقہ ہے۔ کیا مقتدی کو امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے کیا ہر تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنے؟ جی ہاں، پہلی تکبیر کہنا تو فرض ہے، اگر کسی نے نہیں کہا تو نماز نہیں شروع ہوئی، اس کے علاوہ تمام تکبیرات سنت ہیں۔ یوم عرفہ کے دن حنفی مسلک والے کن شرائط کے تحت ظہر و عصر کی نماز قصر کر کے ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ یوم عرفہ جب ہمارے لوگ وہاں مسافر ہوں گے تو بے شک وہ قصر کریں گے، اور اگر وہ مقیم ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں کم از کم 15 دن رات کی نیت ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر مکہ عرفات اور مزدلفہ میں مقیمین ہوں گے، اس لیے وہ قصر نہیں کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع مرحوم نے احکام حج میں لکھا ہے کہ یہاں کا آدمی وہاں جمع بین الصلاتین میں شریک نہیں ہو، کیونکہ وہ وہاں مقامی امام حج کے مناسک کی وجہ سے قصر کرتا ہے، لہذا وہ نماز صحیح نہیں ہے، لہذا یہ لوگ نہ پڑھا کریں، اپنی نماز ظہر کے وقت میں اور پھر عصر کے وقت میں اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھ لیں۔ میں ماربل کا کام کرتا ہوں اور ایک پارٹی سے آرڈر لیا ہے، دوسری پارٹی سے مال تیار کروا کے پہلی پارٹی کو دے دیتا ہوں اور ساتھ میں خود بھی محنت کرتا ہوں۔ اب میری یہ کمائی جائز؟ یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمیشن ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے، ناجائز کاموں کا کمیشن ناجائز ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھجواتا ہوں، 10-12 حص کیے ہیں لیکن وہ مدرسے سے واپس بھاگ کر آتا ہے، کیا کیا جائے؟ محنت کی جائے، دعائیں کی جائے تاکہ وہ بچہ دل لگا لے۔ میری بہن شادی کے لیے بیٹی ہے جبکہ اس کے اوپر کسی نے بندش کی ہوئی ہے، ہم 2-3 جگہوں میں گئے ہیں، وہ بندش کا اثر بتلاتے ہیں، جو بتلاتے ہیں اسی کے گلے میں رسی ڈالو، اسی نے کیا ہوگا، ورنہ وہ کہاں سے عالم الغیب ہو گیا؟ جس نے کہا کہ اثر ہے وہ اس کو پکڑو، خوب گرا کے مکے شکے مارو اسے، کہو کہ یہ اثر توڑنا پڑے گا۔ زنیرہ کے معنی ہے شان والی، عزت والی۔ کیا اس میں حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ اس وجہ سے زوال کے وقت کے بعد نہیں کرے گی؟ بہت سا حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور جب استواء شمس ہو جائے تو نفل نہ پڑا کرو۔ عامل بابا کا استعمال پتہ نہیں کیا ہے حضرت؟ کیا کسی یہ بھوت کو اتارنے کی غرض سے اگر عامل بابا کا استعمال جائز ہے؟ عامل اگر واقعتاً ایسے وظائف اور تدابیر جانتا ہے کہ لوگوں پر واقع شدہ آسیب، سفلی اور سحر ٹوٹتا ہو تو ٹھیک ہے، عام طور پر تو چور بازاری ہے اور جانتے نہیں ہے۔ میں نے اخبار جہاں میں ایک مفتی کے سوال کے جواب میں کہ کیا ٹی وی نیک کاموں کو شہرت کے لیے جائز ہے؟ جواب تحریر کیا ہوا مولوی ٹی وی دیکھنے کو گناہ کہتے ہیں، دراصل وہی اس برائی کے ذمہ دار ہے، کیونکہ جب مولوی نے ٹی وی سے تبلیغ دین کا کام نہیں کیا تو فوش لوگوں نے ٹی وی پر قبضہ کر لیا،
اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال 100% غلط ہے اور اس نے صحیح کہا ہے، ٹیلی ویژن ناجائز ہے، ناجائز ذرائع کو دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب میری بہن بہت وہم کرتی ہے اور ہر کام بہت سست روی سے کرتی ہے، آپ نے ربانی فرما کر کوئی ایسا طریقہ بدلا ہے، آخری 2 سورتیں پڑھ کر دم کر دے اسے۔ جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک چیز لو اور دوسری مفت حاصل کرو، تو ایسی چیز خریدنا جائز ہے جب اس ادارے کی طرف سے بطور ترغیب اور تشویق کے ہے تو جائز ہے۔ مفتی صاحب نئے گھر کی تعمیر مکمل ہونے پر قرآن خوانی جائز ہے؟ قرآن خوانی تو ہر وقت جائز ہے، نئے گھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، البتہ نئے گھر تعمیر ہونے پر حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ بنا دارن وجعل فیہ مائدۃ ودعا الیہ الناس، پورے گھر میں دسترخوان بچھائے، بہترین کھانا تیار کروائے اور دوست اور احباب اور عزیز و اقارب کو اس میں طلب کر کے کھانا کھلائے، گھر کی الا بلا مصیبت سب نکل جائے گی۔ قرآن پر آپ خود پڑھتے ہیں، جو کام کرنے کا ہے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، جو عورتوں نے رواج دیا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پوچھنا یہ کہ بینک کے بغیر سود والے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بینکوں میں کرنٹ کھاتے ہیں، اس پہ سود نہیں۔ جمعے کی نماز کی ترتیب بتائیں، یہ ٹھیک ہے 4 سنت 2 فرض، پھر 4 سنت پھر 2 سنت۔ آغا خانی اور قادیانی سے زبردستی رویہ لینا، روپے لینا ناجائز ہے، کسی سے بھی زبردستی نہیں لے سکتے۔ ہر یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعد اس کے سارے رشتہ دار 3-4 دن تک بیٹھتے ہیں، لوگ آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، نیز قرآن خوانی کرتے ہیں، روٹی چائے شربت وغیرہ کھاتے پیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ سب جائز ہے۔ اصلاً تو تعزیت والوں کو کھلانا ہے، اور جب تعزیت والوں کے لیے آپ نے بنایا اور ان کے مہمان آئے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ عورتوں کا ہار سنگار کر کے نماز و قرآن مجید دیگر دینی کام کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے، ناپسندیدہ ہے۔ عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو مہک نہ ہو، اور مرد ایسی خوشبو لگائیں گے حدیث میں کہ جس کی مہک ہو رنگ نہ ہو۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے لیے کنواں بنوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہتر یہ ہے کہ کسی مستحق طالب علم سے ہیلہ کروایا جائے یا محتمم اس سلسلے میں قصد کر لے۔ بعض لوگ امام کے پیچھے فرض نماز کی 3ری-4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تحاوی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر مجھے ایسے لوگوں کا پتہ چل گیا جو ظہر اور عصر میں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے قرات لأقلعن ألسنتهم عن أعناقهم، تو ان کی زبانیں گدی کی طرف سے کھینچ لوں گا۔ کیا زور کی نماز میں 4 سنت چھوٹ جائے فرض جماعت کھڑی ہو جائے؟ فرضوں کے بعد پہلے 4 پھر 2، یہ راجح ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112۔ عورتوں کی تبلیغ اپنے محرم کے ساتھ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا فرض ہے یا سنت یا مستحب؟ فرض کی تبلیغ فرض، سنت کی سنت، مستحب کی مستحب۔ تعویذ پہننا جو جائز کلمات کے ساتھ ہو جائز ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق، 3 مجلسوں کی 3 سال کی 3، عمر بھر کی 3، سب ایک حکم میں ہے۔ اس کے خلاف کہنے والے میرے شیاطین ہیں۔ عرض یہ کہ شب برات میں ایک دوسرے کے گھر کھانا بھیجنا، اس کی پابندی کرنا مناسب نہیں ہے، تصدق و خیرات جائز ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا معتدل۔ کیا کفارے کی رقم مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ ختم خواجگان جائز ہے۔ اکثر لوگ بچوں کو قرآن شریف کرنے سے پہلے بسم اللہ ختم کرنے پر آمین کی رسم کرتے ہیں۔ کسی بزرگ سے بچے کے لیے جب اس کی عمر 4 سال 4 ماہ دن کی 4 گھڑیاں گزرنے کے بعد اہتمام کیا جائے تو اچھا ہے۔ صوفیہ کرام کے ہاں متوارث عمل ہے۔ امام الحسن مولانا انور شاہ کی بسم اللہ مشہور ہے، اور خواجہ فرید گن شکر کی بسم اللہ مشہور ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ مشہور ہے، حمید الدین ناگوری کی بسم اللہ مشہور ہے۔ عام فقہا اور مفتیین نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ اس میں چاندی کا قلم، سونے کی تختی اور کئی قسم کے خلاف شرع امور سرزد ہوتے ہیں۔ اگر ان امور سے اجتناب کیا جائے، نفس سے سورۃ الم نشرح اور اقرا بسم اور چند کلمات کسی بزرگ سے پڑھوائے جائے، وہ سال اور مہینوں دنوں کی تعین کر لی جائے، تو دیکھا گیا کہ وہ بچہ نہایت سعادت مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں جانور ذبح کرے تو وہ جانور کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نشہ اگر شراب کا ہو یا اس قسم کے منہیان ہو تب تو وہ ناجائز ہے۔ علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے زجرن و توبیخ لہ، باقی مسلمان کی حیثیت سے ذبیحہ حلال ہے۔ آدمی جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ تو سکتا ہے، جیسے جوتے سر پہ رکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ عقل مندوں کا اور شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آداب الصلاۃ یہ ہے، جنازے کو بھی نماز کہا گیا ہے،
کہ جوتا اتار لے. قرآنی آیات حدیث وغیرہ جیب میں ہو آج بیت الخلا جا سکتا ہے جبکہ وہ ڈکی ہوئی ہو رومال یا پرس میں. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن کی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، جن کے رشتے ہیں اللہ عزت و صلاح کے عطا فرمائے، جن کے کاروبار میں گھٹن ہے اللہ حلال کا نصیب فرمائے، جن کے ہاں کچھ آسیب سفلی سحر و جادو دیگر اوہام کے خطرے ہیں اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی